अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहांज़ेब। रेत से अटी हुई तपती जमीन है और मक्का की वादी पर एक अजीब सा सन्नाटा तारी है। सूरज आग बरसा रहा है, मगर उस आदमी के दिल में उससे कहीं ज्यादा तपिश है। उसके कदम बोझल हैं, जैसे हर कदम उसे किसी अंधी खाई की तरफ धकेल रहा हो। उसके साथ एक मासूम और नन्ही सी कली है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बच्ची कभी अपने बाप के चेहरे को देखती, कभी रास्ते में पड़े कंकरों से खेलने की कोशिश करती। उसकी आंखों में सवाल हैं, मगर जबान खामोश है। फिर अचानक उसकी जबान से निकलता है, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। बाप के होंठ कांपते हैं। वो नजरें चुरा लेता है और कहता है कि बस बेटा एक जगह जा रहे हैं। वो एक सुनसान मकाम पर पहुंचता है, हाथ में कुदाल लेता है और जमीन खोदना शुरू करता है। मासूम बच्ची बाप के पास बैठ जाती है। बाप का माथा पसीने से तर है। मासूम बच्ची बाप की मदद करने के लिए खुद भी गड्ढे से मिट्टी निकालने लगती है। ये मंजर देखकर शायद अर्श कांप गया होगा, लेकिन जमाने जहलियत के मक्के में यही दस्तूर था। समाज का खौफ, रस्मों का बोझ और झूठी गैरत का साया नरम दिली पर गालिब आ जाता है। उस माशरे में बेटी एक बोझ है, जिसे हर खानदान अपने सर से उतारना जरूरी समझता है। खैर तो गढ़ा मुकम्मल हो जाता है। वो बाप उस मासूम परी को उठाकर गड्ढे में उतार देता है और मिट्टी डालने लगता है। अब बच्ची को एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो चीखती है, चिल्लाती है कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उस शख्स के हाथ नहीं रुकते और वो अपनी मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर देता है। तो ये उस जमाने का दस्तूर था, जहां आम घरानों की औरत के कोई हुकूक नहीं थे। लेकिन अल्लाह ने उसी सरजमीन से वो आफताब तुलू करना था जिसने औरत को कोई हकीर शय नहीं, बल्कि ऐसा रुतबा अता करना था जो आज शायद 21वीं सदी की दुनिया के विमेन राइट्स चैंपियंस और फेमिनिस्ट भी देने से कासिर हों। माँ के रूप में पैरों में जन्नत, बेटी के रूप में रहमत और बीवी के रूप में खैर व बरकत। और फिर उसी माशरे से वो खवातीन निकली जिन्होंने दुनिया की तारीख का धारा ही बदल दिया। हजरत खतीजा बिनते खौलद, हजरत आयशा बिनते अबू बकर और हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसी ही चंद खवातीन हैं जो खवातीन जन्नत और उम्मत की माएँ कहलाई। तो आइए आज इन्हीं खवातीन की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और वो परेशानी के आलम में घर में दाखिल हुए। गारे हिरा में उस पहली वही का मुकम्मल अहवाल आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। रसूल अल्लाह परेशानी के आलम में घर में दाखिल हुए और हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। रसूल अल्लाह ने हजरत खतीजा से सारा वाक़या बयान किया। हजरत खतीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल दिया और आपको तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको हरगिज रुस्वा न करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत ज़दा लोगों का साथ देते हैं। और फिर वो रसूल अल्लाह को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की खुशखबरी सुनाई। यानी पहली वही के वक्त आपको तसल्ली देने और नबूवत की खुशखबरी सुनने वाली सबसे पहली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हजरत खतीजा की ही थी। यूं आप न सिर्फ बगैर कोई सवाल किए इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून बल्कि रसूल अल्लाह पर ईमान लाने वाली पहली शख्सियत बन गई। ये इतना बड़ा एजाज है जो शायद हमारे जहन और तसव्वुर से भी बाहर है। हजरत खतीजा का ताल्लुक कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और आली नसब खानदान से था। आपके वालिद अपने कबीले में बहुत आला हैसियत के मालिक और साहिब सरवत थे और आपकी पाकीज़गी का ये आलम था कि आप उस वक्त भी ताहिरा के लक़ब से जानी पहचानी जाती थी। हजरत खतीजा की 2 शादियां हो चुकी थी और बाज़ तारीख की किताबों में 3 शादियों का जिक्र भी मिलता है। जब रसूल अल्लाह से निकाह हुआ उस वक्त हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। दोनों की उम्रों में 15 साल का फ़र्क था। हज़रत खतीजा का ज़रिया माश तिजारत था और उनके ऊँट तिजारत का सामान लेकर शाम और उसके अतराफ़ में जाया करते थे। और ये आज भी उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जिनके नज़दीक ख़वातीन का मुकाम सिर्फ घर है और उन्हें अपना घर चलाने के लिए काम करने की इजाज़त नहीं। ये तमाम वाक़यात महज इत्तफ़ाक़ नहीं, इन तमाम वाक़यात में एक पैगाम है कि ख़वातीन के किरदार का अंदाज़ा लगाना छोड़कर अपने किरदार को बेहतर करने पर तवज्जो दी जाए। खैर अल्लाह ने बहुत जल्द हजरत खतीजा के कारोबार में बरकत दी और उनका कारोबार बहुत फैल गया।
उन दिनों हजरत खतीजा ऐसे शख्स की तलाश में थीं जो रास्त गो, ईमानदार, नेक और पाकीज़ा अखलाक का मालिक हो, ताकि वो मुलाजमीन पे नजर रख सके और वो खुद बेफिक्र हो जाए। कहा जाता है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को इस बात का इल्म था। चुनांचा अबू तालिब ने इस बात का जिक्र अपने भतीजे रसूल अल्लाह से किया। ये वो दौर था जब आपकी सच्चाई और ईमानदारी का पूरे मक्का में डंका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब मिल चुका था। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी। हजरत खतीजा भी आपकी नेकी और दयानतदारी के किस्से सुन चुकी थी। इसके साथ ही उन्हें हजरत अबू तालिब की ख्वाहिश का भी इल्म हो चुका था। चुनांचे उन्होंने खुद ही अल्लाह के प्यारे नबी को ये पैगाम भेजा कि वो मेरा सामान तिजारत के लिए शाम लेकर जाएं, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। रसूल अल्लाह की दयानतदारी, मामला फहमी और खुश अखलाकी की बदौलत सामान तिजारत से बहुत मुनाफा हुआ। जब काफिला वापस आया तो हजरत खतीजा को अपने गुलाम की ज़बानी मुनाफे के साथ आपके हुस्न अखलाक के बारे में भी मजीद मालूमात हासिल हुई। हजरत खतीजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तो मुतासिर थी ही, लेकिन उनके गुलाम ने यह बताया कि जब आपने एक दरख्त के नीचे क़याम फरमाया तो वहाँ एक राहिब भी मौजूद था। राहिब ने रसूल अल्लाह को देखकर ये कहा कि ये नबी होंगे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम अलामात देख ली थी जो साबका आसमानी कुतुब में आखिरी नबी की अलामात के तौर पे मौजूद हैं। फिर एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तिजारत फरोख्त करके तशरीफ ला रहे थे तो हजरत खतीजा और उनके साथ बैठी खवातीन ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि दो फरिश्तों ने रसूल अल्लाह पर साया किया हुआ था। हजरत खतीजा और उनका घराना कुरैश में बहुत बाइज्जत और मकबूल था। खुद हजरत खतीजा की शोहरत एक कामयाब और ईमानदार ताजिर की हो चुकी थी। कुरैश के बड़े बड़े उमरा और सरदार हजरत खतीजा से निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने किसी का रिश्ता कबूल नहीं किया। हजरत खतीजा ने रसूल पाक से निकाह का इरादा उस वक्त किया जब आपके औसाफ से वाकिफ हो गईं। उनकी नज़र में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इंतखाब कोई और नहीं था। चुनांचे हजरत खतीजा ने रसूल पाक के पास निकाह का पैगाम भेजा। आपने अपने चचा हजरत हमजा और हजरत अबू तालिब से मशवरे के बाद उसे कबूल फरमा लिया। यूं हजरत खतीजा आपके निकाह में आ गईं और पहली उम्मुल मोमिनीन कहलाईं। यह आपकी बुइस्त से 15 साल पहले का वाक़या है जिसने रसूल अल्लाह की जिंदगी को हसीन और आसान बना दिया। दोनों में मिसाली अंडरस्टैंडिंग थी और वो हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े होते। रसूल अल्लाह को उम्र के फर्क के बावजूद हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से वो उनसियत थी जो बहुत कम देखने में आती है। नबूवत के बाद का जमाना रसूल अल्लाह के लिए बड़ा ही कठिन था। कुरैश ने आप पर हर तरह का जुल्म ढाया और आपकी जिंदगी अजीरन कर दी। आप पर ग़िलाज़त तक फेंकी गई और आपके कत्ल के मंसूबे तक बनाए गए। आपका सोशल बाइकआउट तक कर दिया गया, यहाँ तक कि आपको चंद अहले खाना के हमरा शोएब अबी तालिब नामी एक तंग सी घाटी में 3 साल पनाह लेनी पड़ी। इस पूरे वाक़े की तफसील भी मैं अपनी इसी वीडियो में बयान कर चुकी हूँ। हजरत खतीजा ने इन हालात में आपका साथ न छोड़ा। फाकों पर फाके हुए खानदान नबूवत के सभी लोग भूख और तकलीफ से गुजरे। एक आरामदेह और कुशादा जिंदगी गुजारने वाली उस अजीम खातून ने निकाह के बाद 25 साल तक 2 जहानों के सरदार के लिए हर मुश्किल को खुशी से बर्दाश्त किया। हजरत खतीजा के बतन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें पैदा हुईं, सिवाय हजरत इब्राहीम के जो हजरत मारिया की औलाद हैं। रसूल अल्लाह की हजरत खतीजा से पैदा होने वाली औलादों में हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शामिल हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जितना रश्क मुझे हजरत खतीजा पर था किसी दूसरी बीवी पर नहीं था। शोएब अबी तालिब के वाक़े के बाद हजरत खतीजा ज्यादा अरसा हयात न रह सकीं। उनकी तबीयत नासाज हो गई और नबूवत के 10वें साल में उनका इंतकाल हो गया। हजरत अबू तालिब और हजरत खतीजा के इंतकाल में 30 या 35 दिनों का फर्क है। ये दोनों शख्सियात रसूल अल्लाह के साथ चट्टान की तरह खड़ी थीं और उन्होंने हर मुश्किल में रसूल अल्लाह का साथ दिया। इन दोनों शख्सियात का इंतकाल बेटों के इंतकाल के बाद रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। रसूल अल्लाह के वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से कबल ही हो गया था और आपकी वालदा हजरत आमना के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र महज 6 बरस थी।
ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن خاندان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے بعد یہ دونوں شخصیات آپ کا سب سے بڑا سہارا بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے انتقال کا اس قدر غم ہوا کہ اس سال کو ہی عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیا گیا۔ حضرت خدیجہ نے 10 رمضان المبارک میں وفات پائی۔ خود رسول اللہ ان کے قبر مبارک میں اترے اور اپنی غم گسار بیوی کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت خدیجہ الہجوم میں مدفون ہیں، جس کو اب جنت المالا کہا جاتا ہے۔ یہاں خاندان بنی ہاشم اور صحابہ سمیت کئی نامور شخصیات مدفون ہیں۔ نبی کریم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مجھے حکم ہوا حضرت خدیجہ کو جنت میں موتی کے ایک گھر کی بشارت دو، جس پہ نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ نے دنیا میں نبی کریم کے ساتھ ہر مشکل میں صبر، خاموشی اور وفاداری کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت میں مکمل سکون اور راحت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سب سے افضل خاتون تھیں، اور اس امت میں حضرت خدیجہ سب سے افضل خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کی ایک اور بڑی مثال یہ ہے کہ وہ خود خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ کا ارشاد ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی حضرت فاطمہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دیگر بچوں کی طرح آپ کو دائی کے سپرد نہیں کیا، بلکہ خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ حضرت فاطمہ کچھ بڑی ہوئیں تو رسول اللہ کا سخت وقت شروع ہو گیا۔ مکے کی فضا اس وقت حق اور باطل کی کشمکش سے بوجھل تھی، ظلم اپنی طاقت پر نازا تھا اور سچائی اپنے صبر میں عظمت تلاش کر رہی تھی۔ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب عبادت میں مشغول تھے۔ پیشانی زمین پر تھی اور دل اپنے رب کے حضور جھکا ہوا تھا، اور کائنات گویا اس سجدے کی خاموش گواہ بنی کھڑی تھی۔ آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے کہ قریش کے چند بدبخت کہیں سے اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے، اور پھر تاریخ نے وہ المناک منظر دیکھا جسے بیان کرتے ہوئے زبان کانپ جاتی ہے۔ ان بدبختوں نے وہ اوجڑی اپنے رب کے حضور سجدے میں گرے دو جہانوں کے سردار رحمت للعالمین کے جسم مبارک پر ڈال دی۔ رسول اللہ کا مبارک جسم اس اوجڑی کے بوجھ تلے دب گیا۔ ننھی فاطمہ اس وقت کعبے کے قریب ہی موجود تھیں۔ انہیں معلوم ہوا تو دوڑتی ہوئی آئیں اور یہ افسوسناک منظر دیکھ کر رو پڑیں۔ انہوں نے اپنے کانپتے ننھے ہاتھوں سے اوجڑی ہٹائی اور اپنے ننھے دل سے اٹھتے طوفان کے ساتھ ظالموں کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس عظیم خاتون نے بچپن میں ہی اپنے والد پر اس قسم کا ظلم دیکھ کر برداشت کیا ہو، ان کے صبر و برداشت کا کیا عالم ہوگا۔ جس شخصیت نے آغوش نبوی میں پرورش پائی، ان کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا۔ جو شخصیت حضرت علی شیر خدا کی ہمسفر اور حسن اور حسین کی والدہ ہوں، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ شاید یہی صبر و برداشت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی والدہ سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ حسن جنہوں نے امت میں قتل و غارت کو ختم کرنے اور امت کے اتحاد کی خاطر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی، اور وہ حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنا سر ہی کٹا دیا۔ حضرت فاطمہ کے حضرت علی سے نکاح کی تمام تفصیل میری ان ویڈیوز میں موجود ہے، اور آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ مسجد نبوی سے اپنے حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر باہر کھڑے ہیں اور چہرے پر اداسی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو بکر اور عمر، اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے سوچا رسول اللہ کی زیارت کر لیں تو شاید کچھ سکون مل جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس چیز نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے بھی میرے گھر سے نکال لائی ہے۔ وہ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے گزرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ان کی آواز سن کر گھر سے باہر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ میرے مہمان بن جائیے۔ وہ ان تینوں کو اپنے گھر لے گئے اور ایک بکری ذبح
کر کے اس کا گوشت رسول اللہ اور دونوں اصحاب کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ رسول اللہ نے ایک روٹی اٹھائی اور کچھ بوٹیاں اس میں ڈال کر کسی خادم سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی کئی روز سے بھوکی ہے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جن کے نزدیک دنیا کی اہمیت اتنی تھی کہ ایک مسافر کسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے وصال سے قبل وصیت کی، جس کا مفہوم ہے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ اہل بیت اطہار پوری امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہیں، لیکن آج مسلمان ان کے حوالے سے بھی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت، باغ فدق کے واقعے سے لے کر حضرت عثمان اور حضرت علی کی شہادت اور پھر واقعہ کربلا تک ہم صرف وہ واقعات بیان کرتے ہیں جس میں تنازعات ہوں۔ میری ذاتی رائے میں رسول اللہ کے تمام اصحاب، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، لہٰذا میرا فوکس صرف ان شخصیات کی عظمت بیان کرنا ہی ہے۔ میرا مقصد مسئلے کی بحث اور متنازع واقعات پر بحث ہرگز نہیں ہے، اس لیے میں باغ فدق کے مسئلے اور اس قسم کے واقعات پر بحث سے گریز کرتے ہوئے یہ کوشش کروں گی کہ میری اس ویڈیو سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمۃ الزہرا جیسی خواتین سے کچھ سیکھنے کو مل جائے، اور جب اسلامی تاریخ کی شاندار خواتین کا ذکر ہو اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے اس حسین ترین موقع کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کی بحث میں پڑھ کر متنازع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج دنیا میں جہاں رسول اللہ کی بات ہو تو غیر مسلم سب سے پہلے یہی مسئلہ اٹھا کر لے آتے ہیں، اگرچہ اب مغرب، یورپ اور امریکہ میں مقیم کئی مسلم پریچرز نے اس مسئلے پر بہت کام کیا ہے اور غیر مسلموں کو دلائل اور حوالوں کے ساتھ اصل حقائق بتاتے ہیں وہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دنیا بھر کے علماء کو اس حوالے سے کام کرنے اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کی معاشرتی روایات، بلوغت کے معاملات اور اسلامی احکامات سے متعلق دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، رسول اللہ کا حضرت عائشہ سے نکاح اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور بامقصد واقعہ ہے جس کے پیچھے کئی حکمت کار فرما ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر سے نکاح اللہ کے حکم سے کیا، جیسا کہ احادیث میں ذکر ملتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم مجھے خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئیں، ایک شخصیت تمہاری صورت ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں نے جو اس کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کر کے رہے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نکاح محض معاشرتی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ حکمت الہی کے تحت ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جن کی وجہ سے وہ آگے چل کر اسلام کی عظیم عالمہ اور فقیہہ بن کر سامنے آئیں۔ کئی بڑے صحابہ ان سے دین اسلام کے احکامات سمجھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان سے کئی احادیث مروی ہیں، عبادات کے مسائل، گھریلو اور ازواجی زندگی کے احکامات، طہارت اور پاکیزگی، پردے کے احکامات، واقعہ شب معراج اور کئی تاریخی معاملات پر حضرت عائشہ سے کئی احادیث مروی ہیں جن سے 1400 سالوں میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں مسلمان فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ کے اوصاف صرف علم اور فقہی مسائل تک ہی نہیں تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ خواتین جنگ میں حصہ بھی لے سکتی ہیں۔ اگرچہ امت کا بڑا حصہ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جنگ جمل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے معاملے پر غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ امت کا ایک طبقہ 1400 سال سے حضرت عائشہ کی جنگ جمل میں شرکت کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیتا ہے، لیکن جو طبقہ حضرت عائشہ سے اختلاف رکھتا ہے نا، ان کی اکثریت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا احترام کرتی ہے۔ باقی چند بدبخت ہر طبقے میں موجود ہی ہیں جنہیں نہ صحابہ کے احترام کا خیال ہے اور نہ ہی اہل بیت کا۔ ان کا مقصد صرف امت میں تفرقہ پیدا کرنا ہے اور آپس میں لڑوانا ہے، جو تا قیامت وہ کرتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ کے احترام کے لیے تو قرآن کی گواہی ہی کافی ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک غزوے سے واپسی پر کچھ بدبخت منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام عائد کر کے ان کے کردار پر سوال اٹھانے کی ناپاک جسارت کر دی۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا تو انہیں بہت رنج ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بعض لوگوں نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے ایذا دی ہے، اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل خانہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ رسول اللہ کی گواہی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں کافی تھی، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ جو خاتون خود رب کے حکم سے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں ان کے کردار پر کوئی بدبخت سوال اٹھائے۔ اس لیے اللہ نے خود
خود قرآن میں حضرت عائشہ کے حق میں گواہی دی۔ قرآن کی سورہ نور کی آیت 11 سے 20 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ اور 20ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے اور وہ یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ واہ، قربان جائیے اس خاتون کی عظمت کے، خالق کائنات خود قرآن میں ان کے کردار کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ تمام خواتین آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ خواتین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ دنیا میں ایک عورت کو کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ خاتون ان مشکلات کا سامنا کیسے کرے۔ وہ خواتین جنہوں نے گھریلو ذمہ داریوں سے لے کر علم و حکمت کے مقام تک ہر میدان میں مثال قائم کی، وہ آج کی عورت کے لیے امید اور حوصلے کی علامت ہیں۔ ان کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ عورت کمزور نہیں بلکہ ایک مضبوط کردار ہے جو صبر کے ساتھ دنیا کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ان کے کردار میں حیا بھی ہے، دانش بھی ہے اور قربانی بھی۔ مجھ سمیت آج کی ہر عورت اگر ان خواتین سے رہنمائی لے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوار سکتی ہے بلکہ معاشرے کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ عظمت کی داستانیں ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی رب کی رضا میں ہے اور سچا وقار ایمان کی مضبوطی میں پوشیدہ ہے۔ سلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ذات پر، سلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر، سلام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ذات پر، سلام ان تمام صحابہ اور اہل بیت کی خواتین پر جنہوں نے اپنی ثابت قدمی اور صبر و شکر سے مردوں کے حوصلے بڑھائے اور آج ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کا ذکر کرنے کے قابل ہوئے۔ اب ذرا تصور میں لائیے کہ کہاں ایک شخص اپنی ننھی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے اور کہاں اسی مکہ کی ایسی عظیم خواتین نے دنیا کی تاریخ میں وہ مقام بنایا جو حضرت آسیہ اور حضرت مریم جیسی چند دیگر خواتین کو چھوڑ کر کسی نے نہیں بنایا ہوگا۔ زمانہ جہالیت کی تاریکیوں میں انسانیت اس قدر زوال پذیر تھی کہ ایک باپ اپنی ہی معصوم بیٹی کو زندہ درگور کرنے جیسے ہولناک فعل کو بھی اپنی غیرت کا تقاضا سمجھ بیٹھتا تھا۔ یہ وہ عہد تھا جب صنف نازک کو بوجھ تصور کیا جاتا اور رحمت کے بجائے ذلت ان کا مقدر ٹھہرتی تھی، مگر تاریخ کے افق پر اسلام کا سورج طلوع ہوا تو یہی معاشرہ یکسر بدل گیا۔ وہی معاشرہ جو کبھی بیٹی کو عیب سمجھتا تھا اب اس کی پرورش کو جنت کا ذریعہ سمجھنے لگا، اس کو عزت و احترام دینے لگا۔ یہ ہے وہ اصل انقلاب جو دنیا کی تاریخ میں شاید اس سے پہلے نہیں آیا ہوگا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔